جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الآثار، یہ فصل ہے جھوٹوں کے بیان میں۔ جھوٹوں کے، جھوٹا مطلب اوبر، سمجھا؟ جھوٹا سمجھتے ہو نا؟ یاد رکھو جھوٹے کے بارے میں قانون ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ لعاب کا اور پسینے کا ایک ہی حکم، لعاب کا اور پسینے کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ جب لعاب کا اور پسینے کا ایک ہی حکم ہے کیونکہ وہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ اور جس کا گوشت پاک ہے اس کا لعاب اور پسینہ پاک ہوگا، جس کا گوشت ناپاک ہے لعاب اور پسینہ بھی ناپاک۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو سب سے پہلی بات ہے لعاب اور پسینے کا ایک ہی حکم، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کا حکم وہ ہوتا ہے جو گوشت کا حکم ہوتا ہے، یعنی گوشت اگر پاک ہے تو لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے، گوشت اگر ناپاک ہے تو لعاب اور پسینہ بھی ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ حرام کی بات نہیں چل رہی، ناپاک کی بات چل رہی ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات نکلی کہ کیا جس طرح وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا لعاب پاک ہے، اسی طرح انسان کا لعاب بھی پاک ہے۔ اگر تو انسان کا گوشت حرام ہے لیکن اس کا گوشت پاک ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ کرامت کی وجہ سے ہے۔ پہلے بتایا تھا نا کہ اس کے احترام کی وجہ سے حرمت ہے، انسان کے گوشت منع ہے، لیکن انسان کا گوشت کیا ہے؟ پاک ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو جو لعاب کا حکم ہے وہی جھوٹے کا حکم ہے، کیونکہ جب منہ اس میں ڈالا جائے گا تو لعاب کے ساتھ لگے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حلال جانوروں کا اور انسانوں کا لعاب کیا ہے؟ پاک ہے، اور ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بخلاف جس کے کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، خنزیر کا جھوٹا ناپاک۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فصل فی الآثار، یہ فصل ہے جھوٹوں کے بارے میں، وغیرہ اور اس کے علاوہ کے بارے میں۔ وعرق کل شیء معتبر بصورہ، اور ہر چیز کا پسینہ، ہر جاندار کا پسینہ وہ معتبر ہے اس کے جھوٹے کے ساتھ، اس کے لأنہما یتولدان من لحمہ، کیونکہ وہ دونوں پیدا ہوتے ہیں گوشت سے۔ فاخذ احدہما حکم صاحبہ، پس ان میں سے فاخذ احدہما حکم صاحبہ، پس لے گا ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا حکم، کیونکہ جھوٹا لعاب پڑنے کی وجہ سے یا لعاب کے ملنے کی وجہ سے اس کا حکم ہوتا ہے، اور لعاب بھی گوشت سے پیدا ہوتی ہے۔ فسور الآدمی، اور آدمی کا جھوٹا، وما یوکل لحمہ، اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، طاہر، کیا ہے؟ پاک ہے۔ لأن المختلط به اللعاب، کیونکہ اس سے ملنے والی چیز لعاب ہے۔ وقد تولد من لحم طاہر، اور تحقیق وہ پیدا ہوئی ہے پاک گوشت سے، پاک ہے۔ ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والکافر، اور داخل ہوں گے اس مسئلے میں، هذا الجواب مانا اس مسئلے میں یا اس حکم میں جنبی بھی، کیا آدمی جنبی ہے، ناپاک ہے، پھر بھی اس کا اوبر پاک ہے، اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور حائض عورت ہے، پھر بھی اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور اس طرح کافر آدمی ہے، پھر بھی اس کا جھوٹا پاک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر اس نے پانی پیا تو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو بندہ کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اگر پینا چاہے تو پی بھی سکتا ہے، جائز ہے فی نفسی، ہاں، لیکن کیا ہے؟ پینا جائز ہے فی نفسی، لیکن اتنی محبت کافر سے رکھنی نہیں چاہیے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ فسور الکلب نجس، اور کتے کا جھوٹا نجس ہے۔ ویغسل الاناء من ولوغہ ثلاثا، اور دھویا جائے گا برتن اس کے منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کی وضاحت کیوں فرمائی؟ اس وجہ سے کہ اس میں اختلاف ہے۔ آئی بات سمجھ؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا، 7 مرتبہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے،
ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھو۔ کتنی مرتبہ؟ ہمارے پاس بھی دلیل ہے، 3 مرتبہ دھونے والی حدیث موجود ہے۔ تو اب اس حدیث کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھو، ابتداء اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس وجہ سے دیا تھا کہ عرب جو ہے وہ کتوں کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر گھر میں کتا ہوتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جس طرح جو ہے وہ کیا ہے، شکار وغیرہ کے لیے بھی وہ کتوں کا شوق رکھتے تھے۔ تو اب ان کے دل سے شوق نکالنے کے لیے، ان کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو حکم دیا کتوں کو مار دو، آئی بات سمجھ میں، اور برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دو۔ پیشاب سے اگر پیشاب لگ جائے برتن کو تو اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے، لیکن کتے کے جوٹے کو پیشاب سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ ابتداء اسلام پر ہے۔ اور ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو، اگر کتا برتن میں پیشاب کر جائے تو تم بھی کہتے ہو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، تو پیشاب تو جوٹے سے زیادہ ناپاک ہے، تو اس میں جب 3 مرتبہ تو جوٹے سے بطریق اولا 3 مرتبہ ہونا چاہیے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ رسول القلبی اور کتے کا جوٹا نجسن کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ فیغسل الاناء من ولوغہ ثلاثا، اور دھویا جائے گا برتن اس کے منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ۔ دیکھو برتن کو جب دھویا جائے گا 3 مرتبہ، برتن ناپاک ہو گیا نا۔ جب برتن ناپاک ہو گیا تو وہ پانی جو برتن میں ہے جس پہ اس کی زبان لگی ہے وہ تو بطریق اولا ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ قول علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یغسل الاناء من ولوغ القلب ثلاثا، دھویا جائے برتن کتے کے منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ۔ ولسانہ یلاقی الماء، اور اس کی زبان لگتی ہے، ملاقات کرتی ہے پانی سے، لگتی ہے پانی کو، دون الاناء، برتن کو نہیں لگتی۔ فلما تنجس الاناء، جب برتن ہی ناپاک ہو جاتا ہے تو فالماء اولا، پانی تو بطریق اولا ناپاک ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ، اور یہ فائدہ دیتا ہے نجاست کا۔ وَالْعَدَدُ فِي الْغَسْلِ، اور جو تعداد ہے دھونے میں، یعنی کس کا؟ جو حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ دھو۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي فِي اشْتِرَاطِ السَّبْعِ، اور امام شافعی کے خلاف حجت ہے 7 کو شرط قرار دینے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ 7 کو وہ 7 مرتبہ کہتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے بارے میں جواب آخر میں دیں گے۔ وَلِأَنَّ، پہلے عقلی دلیل دے رہے ہیں، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ما یصیب بولہ، کہ جس برتن کو، جس برتن کو کتے کا پیشاب لگے، یطہر بالثلاث، وہ 3 مرتبہ سے پاک ہو جاتا ہے، تو فما یصیبہ سورہ، پر جس چیز کو اس کا جھوٹا پہنچے، وہو دونہ، وہ پیشاب سے کم ہے، اولا، وہ بطریق اولا 3 مرتبہ میں پاک ہونا چاہیے۔ تو پیشاب جب کتے کا برتن کو لگ جائے تو وہ 3 مرتبہ پاک ہو جائے، اور جوٹے کے بارے میں کہو کہ 7 مرتبہ پاک ہو جائے، یہ کون سا انصاف؟ سمجھا؟ تو پیشاب کتے کا لگے تو 3 مرتبہ پاک ہو جائے گا، تو جوٹے کا تو بطریق اولا 3 مرتبہ پاک ہو۔ والامر الوارد بالسبع، اور وہ امر جو حدیث میں 7 مرتبہ دھونے کے بارے میں وارد ہوا ہے، محمول علی ابتداء الاسلام، وہ محمول ہے کس پر؟ تاکہ کتوں سے لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وسؤر الخنزیر نجس، اور خنزیر کا جوٹا بھی کیا ہے؟ نجس ہے، لأنہ نجس العین، وہ کیا ہے؟ نجس العین ہے، علامہ مر، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ وسؤر سباع البہائم نجس، اور درندوں کا جوٹا، چیر پھاڑنے والے جانوروں کا جوٹا نجس ہے، ٹھیک ہے۔ خلاف للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نجس نہیں ہے۔ فیما سوى الکلب والخنزیر،
کتے اور خنزیر کے علاوہ دوسرے درندوں کا نجس نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہماری دلیل ہے لأن لحمہما نجس، کیونکہ ان دونوں کا ان کا گوشت، ان کا سبائے بہائم کا گوشت نجس ہے، اور اسی سے لعاب پیدا ہوتا ہے، اسی سے لعاب، اور وہو المعتبر فی الباب، اور یہی معتبر ہے کس میں؟ باب میں یہی قانون ہے کہ جو گوشت کا حکم ہے وہی لعاب کا حکم ہے۔ وسور الحرۃ طاہر مکروہ، اور کیا ہے؟ بلی کا جوٹھا پاک ہے لیکن مکروہ ہے، لیکن کیا ہے؟ اب بلی کا گوشت بھی ناپاک ہے، بلی کا گوشت بھی ناپاک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استثناء عطا فرمائی۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ بلی درندہ ہے، بلی کیا ہے؟ لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، اس کا پانی جو پیا اس نے وہ 5 وقت نجس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تم پر چکر لگانے والی جانوروں میں سے ہے، کہ گھر میں گھومتی پھرتی ہے، اگر بلی کے جوتے کو نجس کرا دیں تو پھر تو سارا مسئلہ ہو جائے گا نا، پریشانی ہو جائے گی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن اگر بلی تازہ چوہا کھا کر آئی ہے پتہ ہے، تو پھر اگر منہ ڈالے پانی میں تو پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گا۔ لیکن چوہا کھا کے تھوڑی دیر ٹھہری ہے، صبح کو کھایا تھا شام کو پیے تو نجس نہیں ہوگا، کیونکہ بلی لعاب کے ذریعے سے اپنے زبان کے ذریعے سے منہ کو صاف کر لیتی ہے، چاٹ لیتی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ دیکھو، وسور الحرۃ مکروہ، اور بلی کا جوٹا طاہر مکروہ، پاک ہے مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ غیر مکروہ، کہ وہ مکروہ بھی نہیں ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یسقی لها الاناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکا دیتے تھے اس کے لیے برتن کو، کہ بلی آتی تھی آپ پانی اس کو پلا کے پھر وضو فرماتے تھے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ ہم مکروہ کیوں کہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ بلی درندہ ہے، بلی کیا ہے؟ درندہ ہے۔ فتشرب منہ، بس بلی اس سے پی لیتی تھی، ثم یتوضأ منہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ، اور حضرات طرفین رحمہ اللہ کی دلیل قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الحرۃ سبع، بلی کیا ہے؟ درندہ ہے، ٹھیک ہے۔ والمراد بیان الحکم، اور مراد جو ہے وہ حکم کو بیان کرنا ہے، اس کی خلقت کو بیان کرنا مقصود ہے، الا مگر یہ ہے کہ انہ سقطت النجاست لعلت الطواف، کہ اس کی نجاست جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے طواف کی علت کی وجہ سے۔ طواف سمجھتے ہو کیا؟ گھر میں چکر لگاتی رہتی ہے، گھر میں چکر لگاتی، وہ طواف نہیں۔ فبقیت الکراہۃ، بس کراہت باقی رہی۔ کراہت کیا ہے؟ کس حدیث کی وجہ سے؟ وہ درندے والی حدیث کی وجہ سے۔ وما رواہ، اور جس کو روایت کیا ہے جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، محمول، یا محمول ہے علامہ قبل التحریم، تحریم سے پہلے کی اوپر، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرمت کی وحی نہیں آئی تب تک آپ اس کے لیے پانی کو جھکاتے تھے کہ تاکہ وہ پیے۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کراہتہ لحرمت اللحم، اس کی کراہت جو ہے وہ گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے لعدم تحامیہ النجاست، نجاست سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے۔ وہذا یشیر، اور یہ ساری باتیں اشارہ کرتی ہیں الی التنزہ، بچنے کی طرف، کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ بچے۔ والاول الی القرب من التحریم، اور پہلی صورت جو ہے وہ تحریم کے قرب کے زیادہ قریب ہے، تحریم کے زیادہ۔ کون سی پہلی علت؟ کہ وہ درندہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَكَلَتِ الْفَارَةَ ثُمَّ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهِ الْمَاءَ، اور اگر چوہا کھا کر آئی پھر فوراً پانی پیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تنجس ہو، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ إِلَّا إِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً، مگر یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر ٹھہری پھر اس نے چوہا کھایا تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لِغَسْلِهَا فَمِهَا بِلُعَابِهَا، کیونکہ دھوتی ہے وہ اپنے منہ کو اپنے لعاب کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ والاستثناء علی مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور استثناء جو ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے مذہب پر ہوگی۔
ویسقط اعتبار السب للضرورہ، اور ساقط ہو جائے گا بہانے کا اعتبار ضرورت کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک آپ نے پڑھا تھا مسئلۃ البیر، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، حدث دور کرنے کے لیے سب ضروری ہوتا ہے۔ آئی بات میں اب یہ اشکال ہوگا ان پر کہ دیکھو بلی نے تو کوئی سب وب نہیں کیا، اس کا منہ کیسے پاک ہو گیا، اس کا منہ کیسے پاک ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہے، یہاں پر ضرورت ہے۔ اب بلی کا منہ پہ کون دھوئے گا بار بار؟ بلی کا منہ دھلوائیں گے تھوڑی، نہیں سمجھا سمجھ گیا نا۔ وصور الدجاجۃ المخلات مکروہ، اور باہر پھرنے والی مرغی کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لأنہا تخالط النجاست، کیونکہ وہ نجاست میں جو ہے وہ لت پت رہتی ہے۔ لت پت سمجھتے ہو کہ کبھی منہ ڈالتی ہے اس میں اور گھومتی رہتی ہے، اس کے پیر بھی خراب ہوتے ہیں، منہ بھی، تو اب وہ ادھر ادھر منہ لگاتی ہے اور پھر پانی میں منہ ڈالے گی تو پانی میں ناپاکی آ سکتی ہے۔ ولو کانت محبوسۃ، اور اگر وہ محبوسہ ہو یعنی اس کی گردن کو بندھا ہو، اس کی گردن کیا ہو؟ بندھی ہوئی ہو، بحیث لا یصل منقارها الی ما تحت قدمیہا، اس حصے سے کہ نہ پہنچتی ہو اس کی چونچ اس کے پیروں کے نیچے والے حصے تک، تو لا یکرہ مکروہ نہیں ہے، لوقوع الامن من المخالطۃ، کیونکہ اب نجاست میں مخالطت سے امن واقع ہو گیا کہ اس کی چونچ پہ نجاست نہیں لگی۔ وقضا سور السباع الطیر، اسی طرح جو ہے چیر پھاڑنے والے پرندوں کا جھوٹا، چیر پھاڑنے والے یعنی جو گوشت ووشت کھاتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے، آئی بات سمجھ میں، باز ہے، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ لأنها تاکل المیتات، کیونکہ وہ مردار کا گوشت کھاتے ہیں۔ فاشبہت دجاجۃ المخلات، پس یہ دجاج مخلات یعنی باہر پھرنے والے مرغی کے مشابہ ہو گئے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہا کہ وہ یعنی چیر پھاڑنے والے پرندے بھی اذا کانت محبوسۃ، کیا ہو؟ ان کا منہ بند ہو، ٹھیک ہے، یعلم صاحبها، اس کا مالک جانتا ہے کہ انہ لا قذر علی منقارها، کہ اس کی چونچ پر کوئی بھی گندگی نہیں ہے، تو لا یکرہ مکروہ نہیں ہے، لوقوع الامن علی المخالطۃ، کیونکہ واقع ہو گیا امن جو ہے وہ نجاست سے، مخالطت سے، ٹھیک ہے۔ واستحسن المشائخ هذه الرواية، اور مشائخ نے اس روایت کو اچھا قرار دیا ہے اور اس پر فتویٰ دی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔